وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ رہے ہیں، انہوں نے ایک بات کا انکشاف کیا ہے کہ مسٹر بینن ان کا نام ہے، انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے اور انکشاف یہ کیا ہے کہ جناب چین کو 2 مرحلوں پہ کمزور کرنے کا اور چین پہ حملہ آور ہونے کا منصوبہ وائٹ ہاؤس میں موجود ہے، اور ایک باقاعدہ طور پہ اس کے لیے وار کونسل، جنگی کونسل بنائی ہوئی ہے، ٹرمپ نے بنائی ہے، اور اس کے 4 کریکٹر ہیں اور ان کے ذمے یہ کام سونپا گیا ہے۔ اس میں قومی سلامتی کے مشیر، اس میں ایف بی آئی کے سربراہ کرسٹوفر رے اور وزیر خارجہ مسٹر پومپیو اور اٹارنی جنرل مسٹر ولیم بار یہ شامل ہیں، اور ان کے ذمے یہ کام دیا گیا تھا۔ 3 سال پہلے یہ منصوبہ بنا تھا اور امریکہ اور ٹرمپ جو ہیں وہ اس منصوبے پر کاربند ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ The president's kind of war council has laid out the 4 horsemen of the apocalypse against the Chinese Communist Party: the National Security Advisor, head of the FBI, the Secretary of State, and then obviously Attorney General Barr in that magnificent speech. Those 4 individuals laid out an integrated and coherent war plan to confront the Chinese Communist Party on technological and information war and economic war, and then with our allies start to open up the South China Sea and support our allies in India on the border of Chinese-occupied Tibet. You're seeing an integrated war plan put together to take down, confront first and then take down the Chinese Communist Party, to call their bluff. یہ فرما رہے تھے جناب جو مربوط منصوبہ ہے اس کے تحت ایک طرف چینی حکمراں جماعت کمیونسٹ پارٹی کو ٹیکنالوجی، انفارمیشن اور معیشت کی جنگ چھیڑنا ہے اس کے خلاف، اور اس کے بعد اتحادیوں کے ساتھ مل کے، جیسا کہ ہم نظر آ رہا ہے انڈیا کو اس وقت ابھارا جا رہا ہے اور انڈیا اس وقت بہت آپس سے باہر ہوا ہے مار کھانے کے باوجود، اتحادیوں کے ساتھ مل کر ساؤتھ چائنا کے سمندر کو چینی مداخلت سے آزاد کرانے کی مہم شروع کی جائے گی۔ اس منصوبے کے تحت بھارت میں موجود چین مخالف گروپوں کو تبت کی سرحد پر متحرک کرنا اور انہیں سپورٹ کرنا بھی شامل ہے۔ یہ ایک منظم جنگی منصوبہ ہے جس میں پہلے تصادم اور پھر کمیونسٹ پارٹی کو توڑنے کی بیک وقت کوشش کی جائے گی تاکہ ان کی چال کو الٹا جا سکے۔ یہ ایک مربوط قسم کا منصوبہ آیا جناب منظر عام پہ۔ چوہدری صاحب ایک اور بات کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ پھر اب امریکہ کے وزیر دفاع، انہوں نے جناب ایک انڈیا اور امریکہ کی بحری مشقیں ہوئی ہیں اکٹھی، اس سے ایک خطاب کیا ہے، ورچوئل ایڈریس ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہیوسٹن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہندوستان ٹائمز کی یہ خبر ہے اور امریکی وزیر دفاع انہوں نے کہا کہ میں بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے ہمارے دفاعی تعاون کی بات کرنا چاہوں گا جو 21ویں صدی کے تمام اہم دفاعی تعلقات میں سے اہم ہے۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کہہ رہے ہیں گزشتہ نومبر میں ہم نے پہلی بار مشترکہ فوجی مشقیں کی، اور جیسا کہ ہم آج بات کر رہے ہیں تو امریکی جنگی بیڑا بحر ہند میں بھارتی بحریہ کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں میں مصروف ہے۔ یہ مشقیں ایک فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک کے لیے ہمارے مشترکہ عزم اور مضبوط تر بحری تعاون کا اظہار ہے۔ تو جناب چوہدری صاحب، یہ امریکی وزیر دفاع بھی آگے میدان میں، تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ چائنا نے بر وقت کارروائی کیوں کی، اور انڈیا کے علاقے جو ہیں، جو کلیم ہے چائنا کے یہ اس کے ہیں، اور اہم ترین اسٹریٹجک پوسٹوں پہ قبضہ کیوں کیا اور بھارتی فوجیوں کی دھلائی کیوں کی۔ یہ تو 3 سال پہلے کا ایک پلان منظر عام پہ آ گیا امریکہ کا۔ وہ جتنے مرضی پلان بناتے پھریں، نہ امریکن ماننے کو تیار ہیں، نہ ہندو جو ہیں وہ کسی اس قابل ہیں۔ ان کی فوج کا جو حشر ہوا ہے، اور آج جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں کہ وہ آگے بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے ہٹنے کو بھی ان کے عزم نہیں رہ گیا۔ وہ موسم کی شدت، اب یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ لداخ لیہ میں سکم اور تبت کے مقابلے میں چائنا کے سامنے یہ امریکن اور امریکی فوجیوں کو اور امریکی جاسوسوں کو وہاں اڈے دیں گے، اور لا محالہ گلگت اور گوادر میں پاکستان کے اندر عوامی جمہوریہ چین کو ملٹری پریزنس کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اس خطے میں اب ہندوستان جو ہے وہ جنگ کو لے کے آ رہا ہے، اور امریکہ چونکہ دنیا میں زوال پذیر ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ آپ نے یہی دیکھ لیا ہے
یہ جو کرونا کا ایشو ہے جی ہاں کہ چین نے اس سے کس طرح نپٹا ہے، اور امریکہ 1,40,000 سے زیادہ بندہ مر گیا ہے، اور کتنے لاکھ ابھی تک وہ روز، اور پاکستان میں الحمدللہ 2,15,000 بندہ صحت یاب ہو گیا ہے، اور اس وقت صرف 50,000 بندہ ہسپتالوں میں ایک اور چیز جو ہے اور صاحب، اس کا کریڈٹ ضرور دینا پڑے. کولڈ وار جو ہے جی جسے سرد جنگ کہتے ہیں نا، چائنا اور امریکہ اس کا وہ اب آغاز کر سرد چکا جنگ ہے. کے مطلب وار سمجھو. جی ہاں، اب یہ امریکی شہر ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ 72 گھنٹے میں بند کرنے کا حکم دیا ہے جناب. جی. نیو یارک ٹائمز کی یہ سٹوری ہے. ہیوسٹن میں چینی قونصلیٹ کی بندش ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں موجود چینی سفارتکاروں، صحافیوں، دانشوروں اور دیگر پر پابندیاں لگانے کی تازہ ترین کوشش ہے. ان پابندیوں میں سفارتکاروں کے لیے سرد جنگ دور جیسے سفری ضابطے، چین کے سرکاری خبر رساں اداروں کے لیے بطور سفارتی باڈی رجسٹریشن شامل ہوگا. ٹرمپ انتظامیہ چینی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے ارکان اور ان کے خاندان کے امریکہ سفر پر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے، جس سے تقریباً 27 کروڑ افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے. باقی جناب مزید خبریں ہیں اس سلسلے میں، وہ کل انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. پروگرام کا وقت ختم.